اچھا، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا۔ انسان جب گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے تو یہ توبہ کہلاتی ہے، اور جب انسان رجوع لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اوپر شفقت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس جلال کے بعد بندے پر رحم فرمائے تو اللہ بھی رجوع لا رہا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی گنہگار بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ریگستان کے سفر پر روانہ ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، وہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے جب اس کی آنکھ لگے، اب اس کو سامنے اپنی موت نظر آئے، کیونکہ اونٹ کے اوپر ہی سامان لدا ہے، پانی بھی، کھانے پینے کا بھی، اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو پتا ہے کئی ہفتوں کا سفر ریگستان میں بغیر پانی کے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اسی دوران اچانک جب اس کی آنکھ لگے، آنکھ کھلتے ہی اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کر لے۔ اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے من شدت الفرح، اور وہ خوشی کے باعث اس کی زبان سے یہ نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یعنی اس کی زبان بھی لڑکھڑا جائے، اتنی اس پہ شدت خوشی کی طاری ہو۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع لے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد کبھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب توبہ کی، قرآن حکیم میں آتا ہے جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب لے کے آیا توبہ، کوئی فائدہ نہیں۔ نزع کے عالم سے پہلے جو توبہ کر لے گا اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی، اور یہ انسان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، ادروائز یہ ایکول بھی ہوتی اور صفت عدل اللہ کی غالب ہوتی تو مارے گئے تھے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ واقعی اگر عدل پہ بات آ جائے تو کوئی نہیں، اور یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ فاطر کے اینڈ پہ بھی آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیتا تو کوئی بھی مخلوق زندہ نہ رہتی روئے عرض کے اوپر، اگر یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ شروع فرما دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے انسان کو کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ کسی مجلس میں یاد کرے میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے بڑھ کر اس پر رجوع فرمانے والا ہے، یعنی انسان ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، بشرطے کہ وہ صدق دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ یہ جو خالی خلی توبہ ہے نا، یا استغفار کی تسبیح پھیرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محبوب نہیں ہے،
جب تک کہ اندر سے انسان سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جتنی مرضی بغاوت کر لو اور اس کے بعد باغی رہو تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہمیشہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ جو کوئی بغاوت کرتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں، صرف توبہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ وہ تو پھر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ اگر شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ لیکن یہ جو آج کل دھوکہ دیا جا رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اور لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ کس کو معاف فرمانے والا ہے؟ اس کو جو رجوع لے آئے۔ بغاوت کرنے والے کے لیے وہ ڈٹا رہے، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں، اور رجوع لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کو سدھار بھی لے۔